اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ماننا ہماری مجبوری ہے. کوئی آدمی جس کی عقل ٹھیک ہے نا اور وہ صحیح سوچتا ہے وہ مان ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا جہان خود ہی بن گیا اور خود ہی چل رہا اور کوئی اس میں خلل نہیں پڑتا. یہ سوائے ان لوگوں کے جو ماننا نہیں چاہتے اللہ پر مورزون، ادھر آنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ کوئی بات ہے کیوں نہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس میز کو کوئی نہیں مان سکتا کہ بڑائی کے پلاننگ کے بغیر یہ بن گیا. کس طرح تختے چر گئے اور بالکل مناسب سائز کے اور پھر جڑ گئے. نہیں بن سکتا، سپیکر نہیں بن سکتا، گھڑی نہیں بن سکتی، عمارت نہیں بن سکتی. ویکھیں نقش نقاشوں جانے تیسانے مصنوع. جب تو کوئی پینٹنگ دیکھتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پینٹر ہے جس نے بنایا. کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتا فوراً خیال جاتا کوئی کاریگر ہے جس نے بنایا. خود ول ویخ رقم پڑ ساری آخر تیک شروع. اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کس طرح بے جان مٹی سے نباتات پیدا ہوتی ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس سے نطفہ تیار ہوتا، پھر ماں کے پیٹ میں جا کر انشانا خلق آخر. جب وہ پانی کی بوند باہر آتی ہے تو چیز ہی نہیں بنی ہوتی. اگر لوگ اس دنیا میں نہ رہتے باہر سے انہیں کہا جائے یہ جو علامہ دہر اس وقت بیان کر رہا ہے جس کے دماغ میں کمپیوٹر کی طرح یار سارے علم پڑے، یہ پانی کی ایک بوند، وہ کیا گا مذاق کر رہے ہو، پانی میں بھی یہ ہو سکتا. مگر اللہ پانی پر تصویر بناتا. مگر ظالم لوگ اللہ کو ماننا نہیں چاہتے. یہ کوئی الہاد اور یہ جو نا دہریت علم نہیں ہے، صرف حرام زدگی ہے، جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ایک دہریہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا، کہنے لگا اپنے امام کو بلاؤ میرے ساتھ بحث کرے. کہاں ہے خدا؟ وہ خدا کو ایسی چیزیں پکڑ کر دکھا دے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے منکر اب اپنے منکر ہو گئے. نفسیات کے جو پڑھانے والے استاد ہیں دوسرے، وہ کہتے ہیں ثابت کرو آدمی کے اندر روح ہے. کوئی روح نہیں، یہ تو مادہ ہی ہے ملا ہوا، بس وہ پردے ختم ہو جاتا، نہ اس میں کوئی شے آتی ہے نہ نکلتی. خود اپنے ہی منکر ہو گیا کہ ہمارے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں. دلائل مانگ رہے ہیں. تو کیا منایا جائے کسی آدمی کو اگر وہ اپنی عقل کا انکاری ہو جائے کہ کہاں عقل یار، سارے انسانوں کے سر ایک طرح کے بنے ہوئے جس میں عقل زیادہ. تو یہ باتیں نہیں مانی جا سکی. ہم اردو کے کورس میں پڑھتے تو درمیان میں بات آ گئی کہ خوجی تھا مولویوں کے ساتھ مناظرہ، ایک دہریہ کرا، وہ آ گیا سادہ سا آدمی، اس نے کہا یار میں اس کو سمجھتا. اس نے پتھر اٹھا کر یا کوئی روڑا مارا اس کے. اب وہ کہتا میرے درد ہو رہی ہے. اس نے کہا مجھے درد دکھا دو، درد دکھاؤ جو آنکھوں سے مجھے نظر آئے کہ درد ہے. محسوس ہی کر رہے ہو کہ درد ہو، دکھاؤ نا مجھے کہ میں آنکھوں سے دیکھوں. اور اگر میں کہوں کوئی نہیں، جھوٹ بولتے، درد نامی کوئی شے نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی. کیا عقل کے اندھے یہ باتیں کر کے جو سوچنے کی باتیں معقولات کی عقل تو کہتے ہیں سوچنے کو، جو دیکھنے میں آ جاتی ہیں وہ تو محسوسات ہیں. محسوسات تو پیچھے رہ جاتی ہیں، سنی ہوئی دیکھی ہوئی. اس سے آگے شروع ہوتی ہے پھر کہ نظر نہیں آنا. یہ سوچ اور عقل سے تعلق رکھتی ہے کہ تجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں کہ بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں بنتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفۃ المسلمین نے پیغام بھیجا کہ امام صاحب دہریہ آیا، وہ مناظرہ کرنا چاہتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر دیر سے پہنچے، بہت دیر کر. جب گئے تو اس نے کہا دہریے نے کہ آپ نے امام صاحب ہمیں بڑا پریشان کیا، آپ دیر سے آئے. آپ نے فرمایا یار تیرے علم میں ہوگا کہ میرا گھر دریائے دجلہ کی دوسری طرف ہے، شاہی محل ادھر ہے، میں دوسری طرف رہتا ہوں. میں جب وہاں آیا ہوں تو وہاں ایک عجیب صورتحال پیش آئی. کشتی کوئی نہیں، کوئی ملاح نہیں تھا جو مجھے پار کرائے. میں وہاں کھڑا حیران سوچتا تھا کہ اب کیا بنے گا. میرے دیکھتے ہی وہاں لکڑی کا ایک نا بہت بڑا آیا ٹکڑا، وہ پھر خود ہی چر گیا. اس کے مناسب ٹکڑے چر گئے، پھٹے بن گئے، پھر وہ آپس میں جڑ گئے، میکھیں لگ گئیں، کشتی تیار ہو گئی، چپو آ گئے، وہ خود بخود چلنے لگی. میں پھر اس میں بیٹھ گیا. یہ تماشا میں دیکھتا رہا، اس لیے دیر ہوگی. اس نے کہا دہریے نے امیر المومنین آپ نے ایسے جھوٹے کو بلایا، اس سے بڑا کذاب اور دجال بھی کو ہو سکتا ہے کہ خود ہی لکڑی آئی ہے، خود ہی چر گئی، تختے جوڑ گئے مناسب سائز کے. امام صاحب نے فرمایا میں کذاب اور دجال ہوں یا تو ہے کہ ایک 5-6 فٹ کی کشتی نہیں بن سکتی. اور اتنا بڑا زمین و آسمان کا کارخانہ کہ جو پردہ نہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. ستاروں کے سائز وہی ہیں، راستے مقرر ہیں، ہر شہر اپنا کام کر رہی ہے اور کبھی اس میں خلل نہیں پڑتا. یہ نہیں تیری کھوپڑی میں آتا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کسی زبردست اور بڑے علم والے کا منصوبہ ہے اور نگران ہے اس کا. اگر بنا کر بھی چھوڑتا اب تک ٹکرا جاتے، ذرا نہیں خلل پڑنے دیتا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شرک سے
اور دہریے سے بڑھ کر کوئی برائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا حکیم صاحب نے فرمایا قرآن میں کہا کہ مشرک جو ہیں نجس، یہ پلید جانور ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اہل البیت اور ظاہری اور امام شافعی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ان سے کافر جو ہیں مشرک کوئی اسلامی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ جزیہ لے. یہ وہ لوگ نہیں جن کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے. یہ کوئی مذہب ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک پتھر کو تراش لیتے پوچھتے؟ یہ بالکل انسانیت سے خارج لوگ. جزیہ لیں گے صرف اہل کتاب سے لیں گے، اور مجوسی بھی حدیث کی وجہ سے کہ ان میں بھی نبی آیا تھا، ورنہ باقی لوگ جو ان کو مجبور کر دیا جائے گا کہ اسلام لاؤ. اسلام نہیں لاتے تو کم از کم اہل کتاب بنو، ورنہ تمہارا علاج صرف سر اڑا دینا. شرک بھی کوئی علم ہے.